سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کر دیتی ہے. دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے. مومن جب مالک سے دعا مانگتا ہے بہت خوش ہوتا ہے. دنیا میں آپ کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے تو کام ہی بنا لیا، روز مانگتے ہو، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، تو روز کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگتے ہیں تو وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ راضی ہوتا ہے. اب کوئی مخصوص وقت نہیں دعا کے لیے، بلکہ جب بھی دعا مانگو ہر وقت دعا مانگو، ہر وقت دعا میں شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل رہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ایمان والو اپنے رب کی ذکر کثرت سے کیا کرو. وَسَبِّحُوا بُكْرًا وَأَصِيلًا، اور صبح شام اسی کی پاکی بیان کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح لے کر صبح و شام مسجد میں بیٹھے رہو اور کوئی کام نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام پر، سو جاؤ تو اللہ کا نام لے کر، اٹھو تو اللہ کے نام کے ساتھ. جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہو، کوئی مصیبت پہنچے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. تو ہر وقت اللہ کا نام زبان پر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا ہے. مصیبت آئے تو صرف موت پہ نہ ان للہ کہو، بلکہ جو بھی مصیبت ہو ان پر الذین اذا اصابهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایک صحابی آئے تو کہا السلام علیکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 10 نیکیاں عطا فرما دی گئی. دوسرا صحابی آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم نے اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائی. ایک صحابی اور آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ مطلب میں سمجھاتا ہوں. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو. تو جو آپ سلام کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا ہے، اسے ذرا غور سے سنیے. تو جواب میں بھی اس کو دعا ملتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہیں، اگر ایک دوسرے کو دے دو تو نہ کوئی جھگڑا کرے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کو مارے گا. اس نے تو سلامتی والی دعا دی ہے، تو اب تھوڑی مار پیٹ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملے تو اس پر سلام کیا کریں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گھر میں غربت ہو رہی ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کیا کرو، گھر والوں سے سلام لیا کرو. یعنی جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو تاکہ تیرے گھر میں سلامتی ہو. گھر والوں سے سلام لینے کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھنا. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غربت پڑی ہے تو وظیفہ بتائیے. فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اور سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھو. وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا اور ان پر عمل شروع کی. کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بتائے جو وظیفہ لے کر گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا. کہتے ہیں اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، عجیب انداز میں بات کی
کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی ملے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو بھی ملے۔ صحابی جب حاضر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجسس ہوا کہ کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کمال ہی ہو گئی۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پی کر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں۔ میں تو امیر ہو ہی گیا لیکن ہمسایہ بھی امیر ہو گیا۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا اچھا ہے یہ جملہ۔ یہ الفاظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو تمہیں تمہارے رسول نے بتائے ہیں۔ خدا کے لیے اس کو اپنائیے۔ جن کو جانتے ہو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ اور دوسری دعا جو بہت پیاری ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جب سونے جاتے ہو تو اللہم بسمک اموت و احیا کہنا، اے اللہ تیرے نام پر سوتا ہوں اور تیرے نام پر جاگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جاتا ہے تو کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اٹھتا ہے تو کہنے لگتا ہے او ہو یہ کیا ہو گیا، مجھے تو 10 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 2 بج رہے ہیں، اب اسے خبر نہ رہی۔ تو جب بھی سونے کا ارادہ کرو تو اللہ کا نام لے کر سو جاؤ۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام پر سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ گویا یہ کہ میری نیند بھی تیری فضل سے اور میری صبح بھی تیرے فضل سے ہے۔ کتنی اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سکھایا، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا کہ تم اٹھو تو کہو ساری تعریفیں تیرے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد حیا دی، کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے اٹھایا۔ یہ نہ کہنا کمال ہے بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس نے تجھے اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء جاتے ہو، گندی چیزیں ہوتی ہے، وہاں پر شیطان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، تو جب تم وہاں پر جاتے ہو تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بتائی، اور بخاری شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، نر ہو یا مادہ۔ نوجوانوں میری بات پر توجہ فرمائیے، وہاں پر بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہے، تو جب بندہ واش روم جاتا ہے تو اس سے وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ نوٹ کرے میری بات، اصل میں نا ہم بہت ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بیماریوں کا علاج، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس سارا علاج موجود ہے۔ تو دیکھو نا، بندہ جب واش روم جاتا ہے تو بہت وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ گناہ کی طرف کئی بار مائل ہوتا ہے، تو دعا پڑھ کے جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ہر بری اور خبیث چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یار کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ اعلیٰ دین ہے۔ اللہ پاک کرے کہ بچوں کو بیت الخلاء والا دعا یاد ہو جائے۔ والدین سمجھے کہ نوجوان ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی طرف حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، اسے دعا سکھا دی جائے، اسے پہلے سے پتا ہو کہ مجھے اس بے ایمان سے کس طرح بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ مسلم ابن شیبہ میں ہے، بڑی زبردست دعا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک ایک دعا پر ایک ایک بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک بیان ہو سکتا ہے دوستوں، اس پر ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے۔ تو مسلم ابن شیبہ میں روایت ہے کہ واش روم سے نکلنے کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ایک حدیث میں ہے کہ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ لیکن ابن ابی شیبہ والی حدیث مشہور ہے کہ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ اذیت دور کر دی اور عافیت عطا کی۔ ڈاکٹر اور حکیم میں اتفاق بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہے
کہ قبض 70 بیماریوں کا جڑ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کھانا ایک نعمت ہے، بلکہ ان کا خارج ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ اگر تجھے قبض ہو جاتی تو تیرے پیٹ کے اندر کوئی سن جم جاتی تو کتنی تکلیف کی بات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا۔ آپ گھر سے نکلے تو یہ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جس دن حج کرنے جا رہی تھی تو اپنے اونٹ سے کہا جا تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ جس دن واپس آئی تو کسی نے کہا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا، تو کہنے لگی میں تو اللہ کے تیرے بھروسے چھوڑ کر گئی تھی، اور میں تیرے گھر گئی تھی اور تجھ پر بھروسہ کر۔ جب اماں کے منہ سے یہ لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اماں کہنے لگی تجھے غلطی لگی تھی، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے موجود تھا، گویا اپنی کرامت ظاہر نہیں ہونے دی۔ گھر سے نکلو تو لفظ پڑھے کہ اللہ تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ امان میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے امان میں چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی لذت والی دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر کام کو دعا سے شروع کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔